الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواہ ابو داؤد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے انکار کر سکے، ہر ایک اس کے محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے تمام کے تمام لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے، ستودہ صفات ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ آپ کی ذات پر اللہ نے دین اسلام کو مکمل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر، کل مومنین اور مومنات پر۔ حضرات گرامی، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے آج کے اس خطبہ جمعے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، خیر امت ہو، اور تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم بری باتوں سے لوگوں کو روکتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اس حال میں کہ تم اللہ پر ایمان رکھے ہوئے ہوتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے تمام مومنین سے خطاب کیا ہے، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، وہ لوگ جنہوں نے آگے بڑھ کر اللہ رب العزت کی الوہیت کو تسلیم کیا اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا، جو آپ کے پیروکار بنے، آپ کے فرما بردار بنے۔ اب ان سے بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی غرض و غایت کیا ہے اس دنیا کے اندر۔ ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک مرتبہ ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک کام ہوتا ہے۔ اگر وہ چیز اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو اسے بیکار کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس عالی شان مسجد میں بلب لگا ہوا ہے، اور یہ بلب
جب آپ سوئچ آن کرتے ہیں تو یہ بلب جلتا ہے. اب آپ کچھ دنوں کے بعد آپ کو نظر آئے کہ یہ بلب آپ نے سوئچ آن کیا لیکن یہ جل نہیں رہا ہے, بلب جلنا بند ہو گیا, فیوز ہو گیا, تو اب یہ کسی کام کا نہیں رہا. اب کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ چلو اس نے بہت دنوں تک روشنی دی ہے, اس کو اسی ہولڈر میں لگا رہنے دیا جائے. نہیں, آپ کہتے ہیں کہ اس بلب نے کام کرنا بند کر دیا, اسے اٹھاؤ اور اسے اس ہولڈر سے نکالو اور نکال کر اسے ڈسٹ بن کے اندر پھینک دو, اس لیے کہ اس نے اپنا کام کرنا بند کر دیا. ایک کرسی ہے جو رکھی ہوئی ہے آپ کے سامنے, لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں, مان لیجئے اس کے پائے ٹوٹ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ پھر کوئی یہ نہیں کہے گا نہیں لاؤ اسے مسجد کے اندر رکھا جائے یہاں پر. آپ دیکھیں گے وہ کام کا نہیں ہے. لوگ اسے اٹھائیں گے اور اسے کباڑ میں, جہاں کباڑ پھینکا جاتا ہے وہاں جا کر ڈال دیں گے. ہر چیز کا ایک کام ہے, ایک مقام ہے. اگر وہ اپنا کام کرنا بند کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اس مقام پر وہ رہنے کے لائق نہیں, اور جب اس مقام پر رہنے کے لائق نہیں تو پھر اسے اتار لیا جاتا ہے اور اسے اتار کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا جاتا ہے. یہ انسان جسے اللہ نے پیدا کیا, جسے نہایت عمدہ اور بہترین ساخت میں پیدا کیا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے. یہ انسان کیوں پیدا کیا گیا, اس انسان کا وجود کیا ہے, آیا کیوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. تمام مخلوقات میں یہ جو دو مخلوقات ہیں, ایک جن اور ایک انس, جنات اور انسان, یہ ان کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اے انسان, یہ پوری دنیا تمہارے لیے بنائی گئی. یہ آسمان, یہ زمین, یہ ستارے, یہ سیارے, یہ چاند, یہ سورج, یہ پہاڑ, یہ دریا, یہ آبشار, یہ زمین, یہ سب تمہارے لیے ہیں اور تم ہمارے لیے ہو. تمہارا کام ہے عبادت کرنا. تم اللہ کی عبادت کرو, تمہیں اس لیے برپا کیا گیا. اور عبادت کا مطلب ایک لفظ میں آپ سمجھ لیجئے, ایک لفظ میں عبادت کا مطلب ہے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت پر عمل کرنا. زندگی کے ہر شعبے میں, زندگی کے ہر معاملے میں اللہ رب العزت کی اتاری ہوئی شریعت کی پیروی کرنا, یہ عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر مل لیتا ہے یہ بھی صدقہ ہے, عبادت. اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھتا ہے یہ بھی عبادت ہے. اگر کوئی راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دیتا ہے, کوئی کانٹا یا کوئی پتھر ہٹا دیتا ہے یہ بھی عبادت ہے. یہ پوری زندگی عبادت ہے. اللہ نے انسان کو اس لیے برپا کیا ہے, انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اس عبادت پر آ جائے. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ. یہ جو دین ہے یہ خیر خواہی کا نام ہے, بھلا چاہنے کا نام ہے, عمدگی اختیار کرنے کا نام ہے, اچھا بننے کا نام ہے. قیل لمن یا رسول اللہ, کہا گیا اے اللہ کے رسول ہم کس کے لیے خیر خواہی کریں, کس کے لیے اچھے بنیں, کس کے لیے اپنی عمدگی اور اپنی شائستگی اور اپنی بہتری ظاہر کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم. چار چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی کہ تم عمدہ ہو جاؤ, بہتر ہو جاؤ. نمبر ایک اللہ کے لیے,
للہ، نمبر 2 اللہ کے رسول کے لیے، نمبر 3 جو تمہارے اوپر ذمہ دار بنا دیا گیا ہے، جو تمہارا امیر بنا دیا گیا ہے اس کے لیے، اور نمبر 4 تمام لوگوں کے لیے، عامتہم، تمام لوگوں کے لیے تم عمدہ اور بہتر بن جاؤ۔ محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ اللہ رب العزت کے لیے بہتر بننا اور عمدہ بننے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، اللہ کی توحید کو اختیار کرنے والا ہو، اور رسول سے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار ہو اور ان کا مطیع اور فرما بردار ہو۔ امیر کی خیر خواہی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت کرے، سمع اور اطاعت سے کام لے، جو احکامات اسے دیے جائیں، جو چیزیں اس کو دے دی جائیں اس پر وہ عمل کرے اور ان کے لیے اپنی بہترین نصیحت اور عمدہ مشورے دیتا رہے، فرما برداری کرے۔ اور عام مسلمین کے لیے فرمایا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، امر بالمعروف کرتا رہے اور نہی عن المنکر کرتا رہے، یہ 2 چیزیں ہیں اور ایک ساتھ ہیں۔ قرآن پاک میں جہاں بھی حکم دیا گیا ہے، دونوں کا حکم دیا گیا ہے مومنین کو کہ اے مسلمانوں تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ ایسا بھی وقت آئے گا کہ تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت کے یہ عذاب کا پیش خیمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات سے خبردار کیا ہے اور ڈرایا ہے کہ اے مومنو تم اپنے مقام اور اپنے مرتبے کو پہچان لو اور جان لو۔ تمہارا معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ جیسے دنیا کے باقی سارے لوگ ہیں جو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں اور اس کے بعد مر جاتے ہیں، ان کے سامنے کوئی تصور نہیں، ان کے سامنے اللہ رب العزت کی محبت نہیں، ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری نہیں، ان کے سامنے دین کا کوئی نقشہ نہیں، وہ عام انسانوں میں بس جانوروں کی مانند ہیں۔ قرآن پاک نے تو اس کے آگے بڑھ کر کہا ہے اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، جانوروں سے بھی گرے ہوئے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ ابھی ہم نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ اگر آپ اپنا کام کرنا چھوڑ دیں گے جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جن چیزوں کو آپ نے اختیار کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا آپ نے کلمہ پڑھا، یشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ کیا ہے؟ یہ کلمہ زندگی میں تبدیلی کا نام ہے، یہ کلمہ زندگی کے بدل جانے کا نام ہے، یہ ذہنوں کے اور فکر کے تبدیل ہو جانے کا نام ہے، یہ دلوں کے تبدیل ہونے کا نام ہے، یہ حالات کے بدل جانے کا نام ہے، یہ انسان کے کردار کو، انسان کے کیریکٹر کو، انسان کے بیہیو کو یہ بتاتا ہے کہ ایک مومن میں اور ایک کافر میں نمایاں فرق ہے۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو دین کا جھٹلانے والا ہے، جو کفر کی زندگی اختیار کرنے والا ہے؟ اس کی زندگی میں اور مومنین کی زندگی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تم دیکھو گے کہ وہ تو یتیموں کو بھی دھکے دیتا ہے، وہ کسی کو غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے اکساتا بھی نہیں ہے، کہتا بھی نہیں ہے۔ اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی نگاہ میں صرف دنیا ہے اور وہ اسی دنیا کے اوپر لگا ہوا ہے۔ ہر آن اس کی فکر یہ ہے کہ اس کا جینا، اس کا مرنا صرف اسی دنیا کے لیے ہے، اس دنیا دنی کے لیے۔ یہ دنیا کیسے حاصل ہو جائے، یہاں پر ہمارا فیوچر کیسے سیکیور ہو جائے، وہ دن اور رات اسی میں پاگل رہتا ہے، مجنون رہتا ہے۔ ایک مومن کی زندگی اور ایک کافر کی زندگی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں چٹائی پر، اور آپ نے ازار پہن رکھا ہے تہبند،
اور آپ کی پیٹھ پر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کپڑا نہیں، چٹائی پر آپ لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، لانے کے بعد آپ کے پاس میں بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر کیا بات ہے، ما یبکی کا، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، یہ قیصر و کسریٰ تو عیش اور آرام اور تنعم میں اپنی زندگی بسر کریں، عمدہ قسم کے کھانے کھائیں، عمدہ قسم کے بستروں پر سوئیں، ہر قسم کی سہولیتیں اور آسائشیں ان کو مہیا ہوں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی پیٹھ کے اوپر ان چٹائیوں کے نشان پڑ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا ہی لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، یہ ان کے لیے اسی دنیا میں ہے اور ہمارے لیے یہ ساری نعمتیں آخرت میں۔ ان الفاظ کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ہم ایک کام کے لیے اس دنیا میں ہیں، ہم یہ جو روح ہمارے اندر ڈالی گئی ہے یہ اس کے لیے ہے کہ ہم اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں، ہم ایک کام کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ کنتم خیر امت، تم کو بہتر امت بنایا گیا ہے، تم کو عمدہ اور شاندار امت بنایا گیا ہے۔ یہ خیر امت کیا ہے؟ یہ مقام ہے تمہارا۔ ابھی میں نے جیسے مثال دی تھی، ہولڈر ہے اوپر اور ہولڈر کے اندر لگا ہوا وہ بلب ہے، وہ بلب چمک رہا ہے، وہ بلب تیز روشنی فراہم کر رہا ہے۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو اس پوری دنیا کے لیے، تم مانند بارش ہو، تم مانند آفتاب ہو جو اپنی روشنی بکھیرتا ہے، تم مانند پھول ہو جو اپنی خوشبوئیں بکھیرتا ہے۔ تمہارا کام ہے اللہ رب العزت کی توحید کو بیان کرنا، اللہ کے احکامات کو بیان کرنا، اور جو برائیاں ہیں، جو جرائم ہیں، جو گناہ ہیں، ان سے لوگوں کو آگاہ کرنا، خود بھی دور رہنا اور دوسروں کو اس سے بچانا، یہ تمہارا کام ہے۔ تمہارا کام ہے کہ تم زمین پر رہتے ہوئے بھی آسمانوں کے لیے سوچتے ہو، جنت کے بارے میں سوچتے ہو، تم جہنم سے دور رہتے ہو، جہنم سے بچنے کی فکریں کرتے ہو، اللہ سے دعائیں کرتے ہو۔ اللہ نے کام سونپا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم کو لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، تمہارا ایک کام ہے، تم بیکار نہیں ہو، تم فضول میں نہیں برپا کیے گئے ہو۔ جب تم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو تم نے ایک بہت بڑی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی۔ تم نے یہ کہا کہ اے میرے پروردگار، میں جنت الفردوس حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں تیری اعلیٰ جنتوں میں داخل ہونا چاہتا ہوں، مجھے تیرا رضا چاہیے، تیرا قرب چاہیے۔ اے اللہ، تیری طرف سے میری عزت کی جائے، مجھے تاج پہنایا جائے، مجھے اپنی جنت میں داخل کرے، فرشتے مجھے سلام کریں۔ اے اللہ، میں یہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں یہ مقام دیا، ہم نے تمہیں یہ مرتبہ دیا، اب اس کام پر لگ جاؤ، اس کام کو عمدہ طریقے سے کرو۔ تمہارے یہ کام دیے جا رہے ہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہاں پر لواء حالیہ کہلاتا ہے کہ تم نیکیوں کا حکم کرو، تم برائیوں سے لوگوں کو روکو، اس حال میں کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اس حال میں کہ تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو، تم مومن ہو۔ یہ پہلی شرط ہے ہر نیک کام کے قبول ہونے کی، کیونکہ شرک کے ساتھ میں کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی۔ کوئی بھی عبادت، حتیٰ کہ زبان سے سبحان اللہ کہہ دینا، اللہ اکبر کہہ دینا، یہ بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ نہ نماز، نہ تلاوت، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ صدقہ، نہ خیرات، زندگی کی کوئی بھی نیکی شرک کے ساتھ میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ لہذا فرمایا گیا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اس حال میں کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ جب اس حال میں کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، جب توحید تمہارے سینوں میں موجود ہے، اب اپنے کام پر لگ جاؤ۔ تم کو ایک کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم صرف اس دنیا کے پیچھے پاگل ہوتے ہوئے چلے جاؤ۔ تمہاری رات، تمہارا دن
تمہاری زندگی کے ہر لمحات صرف اس فکر میں گزرے کہ کیسے پیسہ آئے، کیسے دولت آئے، کیسے منافع حاصل ہو، کیسے تجارت حاصل ہو، کیسے تجارت چمکے، صرف دنیا کی فکر۔ یہ گھر ہے، اس کو اور اچھا ہونا چاہیے، یہ ہمارے بچے ہیں، ان کا مستقبل سیکیور ہونا چاہیے، یہ بینک ہے، اس کے اندر ہمارا بیلنس اچھا ہونا چاہیے، ہمارے اکاؤنٹ میں بہترین پیسہ ہونا چاہیے، ہمارے گھروں کے اندر سونے اور چاندی کے بہترین زیورات ہونے چاہیے۔ دنیا جہان کی ساری فکر اگر تمہارے ذہن میں سوار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے اس مقصد کو سمجھا نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ بالکل نہیں کہا کہ تم دنیا کو بھول جاؤ، تمہیں دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ نے کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں تمہارا جو حصہ ہے اس کو بھولو نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یوں کہو، ہم سے دعا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ تو ہمیں دنیا بھی بہتر عطا فرما اور آخرت بھی بہتر عطا فرما، جہنم سے تو ہمیں بچا لے۔ لیکن الدین النصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا، اس دنیا میں رہنا ہے لیکن یہاں نارمز ہیں، کچھ قاعدے ہیں، کچھ قانون ہیں، کچھ اصول ہیں جو اللہ کے اتارے ہوئے، اللہ کے اتارے ہوئے قانون، اور تمہیں اس کی پیروی کرنا ہے، تمہیں اس کی پابندی کرنا ہے۔ تمہارا معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ تم نے پیسہ کما لیا، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور سوال کرے گا وَمِن مَالٍ وَعَن مَالٍ، اور مال کے بارے میں، من ایسا کسبہ، یہ پیسہ کہاں سے کمایا ہے، وَأَيْنَ أَنفَقَهُ، اور خرچہ کہاں کیا، پیسہ کہاں سے کمایا، کن راہوں سے کمایا، یہ حرام کی راہیں تھیں، یہ حلال کی راہیں تھیں، یہ پیسہ آیا کہاں سے، حرام کے راستے سے آیا ہے یا حلال کے راستے سے آیا ہے، پھر خرچہ کہاں کیا ہے، نیکی کے کاموں میں خرچہ کیا ہے یا گناہ کے کاموں میں خرچہ کیا ہے، تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہوگا، اور تمہارے قدم اس وقت تک ہل نہیں پائیں گے، اسی جگہ پر تم کو کھڑے رہنا ہوگا جب تک کہ تم ان سوالوں کے جواب نہ دے۔ یہ آسان نہیں کہ آپ جو چاہیں کرتے پھریں، جیسا چاہیں کریں۔ آپ نے کہا کہ شادی بیاہ ہمارا جیسا جی چاہے ہم شادی کریں بیاہ کریں، نہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ آپ مومن سے شادی ہوگی۔ فرمایا حدیث شریف قرآن پاک کے اندر وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، جب تم شادی کرنے چلو، شادی بیاہ کرنے چلو، تو مشرک سے، کافر سے شادی نہیں ہوگی، چاہے وہ تمہیں کتنا ہی اچھا لگے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، تمہیں کتنا ہی پسندیدہ ہو، وَلَعَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور ایک باندی وہ تمہارے لیے اگر مومنہ ہے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے مشرکہ عورت سے، چاہے تمہیں کتنی ہی اچھی لگے۔ یہ تمہارا امتحان ہے، تم اس دنیا میں ایسے ہی نہیں ہو، ایسے الٹ پلٹ کر ختم ہو جانے والے نہیں ہو، تمہاری زندگی کا ہر لمحہ امتحان میں ہے، تمہاری زندگی کا ہر لمحہ آزمائش میں ہے۔ تم نے کہا کہ اے اللہ میں تیری جنت چاہتا ہوں، میں تیری جنت الفردوس چاہتا ہوں، میں جنت کے اعلیٰ مقام چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیری مہمانی چاہتا ہوں، کہ میرے پروردگار کہ تو میرے لیے انعام اور آسائش فراہم کر دے اور تو مجھے جہنم سے بچا لے، جہنم کے شعلوں سے بچا لے۔ اللہ رب العزت نے کہا یہ میں نے قانون اتار دیے ہیں، اس کی پیروی کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ احکامات ہیں، ان سے رکنا ہے۔ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن باتوں سے منع کریں ان باتوں سے ٹھہر جاؤ۔ اب تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی عمر کو سلامت رکھے، اب وراثت تقسیم ہوگی۔ تمہارا یہ نہیں کہ جس کا جتنا جی چاہا دے دیا، جس کو جتنا جی چاہا دے دیا، فلاں بھائی سے ہماری لڑائی ہے لہذا ہم اسے کوئی حصہ نہیں دیں گے، وہ تو باپ کی خدمت ہی نہیں کرتا تھا، وہ تو باپ کے پاس بھی نہیں آیا، اب اس کو ہم کوئی حصہ نہیں دیں گے۔ غلط،
یہ قانون تم نے نہیں اتارا ہے، یہ قانون تم نے نہیں بنایا ہے، یہ اللہ کا اتارا ہوا قانون ہے۔ اس کے وراثت کے جو احکام ہیں اس کے مطابق وراثت تقسیم کی جائے گی۔ جو تمہارا باپ کا بیٹے ہیں، جو بھی تمہارے بیٹے ہیں، بھائی ہیں تمہارے، جو تمہاری بہنیں ہیں، ان سب کو حصہ دینا ہوگا۔ اگر تم نے اس حصے کے اندر کوتاہی کر دی، بھائیوں نے مل کے حصہ بانٹ لیا اور بہنوں سے کہا کہ چاہیے کچھ، انہوں نے کہا نہیں بس امی کا ہمارا آنا جانا برقرار رکھو، اتنا ہی بہت ہے، کہا ٹھیک ہے۔ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، حکم ہے بانٹنے کا، آپ کو دینا پڑے گا وہ حصہ، کیونکہ یہ تم نے نہیں بنایا ہے، یہ قانون تو اللہ نے بنایا ہے۔ فریضۃ من اللہ، اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے اتارے ہوئے قانون ہے، تمہیں اس کی پیروی کرنی ہے، تمہیں اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے، تمہیں اپنے آپ کو اس جنت کا مستحق بنانا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت نے جب جنت بنائی تو فرشتے کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، تیری یہ جنت تو سب لوگ چاہیں گے، تو ہر ایک اس کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انتظار کرو۔ اس کے بعد جب جہنم کو بنایا گیا، فرشتے ڈر گئے، کہنے لگے پروردگار، لوگ تو اس جہنم کے قریب بھی آنا پسند نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا حفت الجنت بالقوارع وحفت النار بالشہوات، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا اور جہنم کو خواہشات نفس کے ساتھ گھیر دیا گیا۔ یہ آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش۔ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے اور ایک طرف آپ کا دل ہے۔ اب یہ کشمکش برپا ہے، دل اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور اللہ اس کے رسول کے احکامات اپنی طرف بلا رہے ہیں، اور فیصلہ تمہارے اوپر ہے کہ اب تم کرتے کیا ہو۔ قرآن نے ایک جگہ پر کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے اپنے دل کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ تم اپنے دل کی خواہش پر عمل کرتے ہو۔ تمہارا دل، تمہارا دماغ، تمہارا غرور، تمہاری عقل، تمہارا گھمنڈ، تمہارا لوگوں میں رتبہ اور مرتبہ، تم اس کا لحاظ رکھتے ہو یا تم اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ نہیں، مجھے اللہ اور اس کی رسول کی پیروی زیادہ عزیز ہے اور باقی کچھ نہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہونے سے پہلے اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر پہ تشریف لاتے ہیں۔ ایک طویل زمانے کے بعد آئے ہیں اپنی بیٹی سے ملاقات کرنے کے لیے، ام حبیبہ سے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المومنین ہیں۔ ابو سفیان گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، ام المومنین ام حبیبہ آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرتی ہیں، کہتی ہیں ابا جان آپ کے آنے سے بڑی خوشی ہوئی، اور اس کے بعد وہ آگے بڑھتے ہیں، ایک بستر بچھا ہوا ہے، اس پر وہ بیٹھنا چاہتے، انہوں نے روک دیا کہ ابا جان اس پر مت بیٹھیے، اور جلدی سے انہوں نے بستر کو طے کر دیا اور ایک دوسری چادر لا کر انہوں نے وہاں پر بچھا دیا، کہا ابا جان اس پر تشریف رکھیے۔ وہ مکے کا سردار قوم، بڑا جہادیدہ، انہوں نے کہا میری بیٹی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس بستر کے لائق نہیں تھا یا یہ بستر میرے لائق نہیں تھا۔ ام حبیبہ نے کوئی دو ٹوک بات کہنی پسند کی، انہوں نے کہا ابا جان آپ اس بستر کے لائق نہیں تھے کیونکہ یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں ام المومنین اپنے باپ کی پرواہ نہیں کر رہی ہیں اس معاملے میں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے صاحبزادے عبد الرحمن ابن ابی بکر جو بعد میں ایمان لائے ہیں جنگ بدر کے بعد، باتوں باتوں میں جنگ بدر کا تذکرہ آ گیا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر مسکرائے اور کہنے لگے ابا جان جب جنگ بدر کا موقع تھا اور جب میں کفار کی طرف سے جنگ کر رہا تھا، میرے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، آپ میری زد پر 3 مرتبہ آئے لیکن میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا کہ میرے ابا ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے بیٹے، اس جنگ بدر میں
تو نے مجھے بخش دیا کیونکہ میں تیرا باپ تھا، لیکن اللہ کی قسم اگر ایک بار بھی تو میری تلوار کی زد پر آ جاتا تو میں تیری گردن اتار کر زمین پر رکھ دیتا. میں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کسی کی پرواہ نہیں کرتا. یہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. انتہائی نرم دل مشہور ہیں، بکاؤن، انتہائی رونے والے، ہچکیاں بدیاتی تھی نماز میں. کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو زکات دیتے تھے، اب تو وہ ہے نہیں، اب ہم کیوں زکات دیں؟ انہوں نے تاریخی جملہ کہا ہے جو ہر مومن کو یاد رکھنا چاہیے، ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے. اپنے دل پر لکھ لیجئے، اپنے دماغ پر لکھ لیجئے، یہ سوغات ہے جو لے کر جائیے. حضرت ابوبکر کا تحفہ ہے، یہ لے کر جائیے. جو انہوں نے کہا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میری زندگی میں میری آنکھوں کے سامنے دین کٹ رہا ہو، دین لٹ رہا ہو، دین پامال ہو رہا ہو اور میں زندہ رہوں، یہ ایسا ہو نہیں سکتا. آج کیا ہمارے اندر یہ ایمان باقی ہے؟ کیا یہ غیرت باقی ہے؟ کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ جذبہ باقی ہے؟ کیا ہم غلط باتوں پر روک پاتے ہیں لوگوں کو؟ کیا ہم اپنے گھر والوں کو روک پاتے ہیں؟ کیا ہم اپنے رشتہ داروں کو منع کر پاتے ہیں؟ کیا ہم اپنے دوستوں کو روک پاتے ہیں جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے اور چائے پیتے ہیں؟ کیا ان کو ہم نصیحت کرتے ہیں؟ کیا ان کو ہم غلط اور حق اور باطل میں تمیز بتاتے ہیں؟ یہ حق ہے اور یہ ناحق ہے، یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے، یہ سنت ہے اور یہ بدعت ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے اور یہ شیطان کا راستہ ہے، کیا ہم یہ بتاتے ہیں؟ میرے عزیزو، میں نے شروع میں ایک مثال دی تھی اور پھر مثال دیتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ دنیا میں ہر شے کا ایک کام ہے. جب وہ چیز اپنا کام کرنا بند کر دیتی ہے تو اسے اتار کر پھینک دیا جاتا ہے، اسے ڈسٹ بن میں ڈال دیا جاتا ہے. بلب لگا ہوا ہے، جب تک جل رہا ہے تب تک ہولڈر میں بلندیوں پر ہے، جس دن یہ فیوز ہو جائے گا اسے اتار کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا جائے گا. یہ مائک کام کر رہا ہے، جب تک کام کر رہا ہے یہاں پر ہے، جس دن کام کرنا بند کر دے گا اسے ہٹا دیا جائے گا. یہ کرسی اپنی جگہ پر ہے، کام کر رہی ہے، جس دن اس کے پیر ٹوٹ جائیں گے یہ یہاں سے اٹھا کر کباڑ میں پھینک دی جائے گی. مومنین، مسلمان جب تک اپنے ایمان پر، توحید پر ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں، اس وقت تک بلندیوں پر فائز ہیں. جس دن وہ اس کو چھوڑ بیٹھے، جس دن انہیں لوگوں کے چہروں کو پڑھنا وہ سب سے عزیز ہو گیا، مال و دولت کا جمع کرنا عزیز ہو گیا، اپنے دل کی خواہش پر چلنا عزیز ہو گیا، اپنی اکڑ، اپنی سرداری، اپنا غرور، اپنا گھمنڈ عزیز ہو گیا، اپنا پیسہ، اپنا مال عزیز ہو گیا، اس دن وہ اس مقام سے اتار کر ان ذلتوں میں داخل کر دیے جائیں گے جیسے کہ بنی اسرائیل ان ذلتوں میں داخل کر دیے گئے. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے رسول کی اس حدیث پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول نصیحت کر دیجئے، کوئی چھوٹی سی نصیحت کر دیجئے میں اسے یاد رکھوں. آپ نے کہا قل آمنت باللہ، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر جم جاؤ، پھر حالات تمہیں ہلا نہ سکے، پھر حالات کی آندیاں تمہارے پیروں میں لرزش پیدا نہ کر سکے، پھر تم ہواؤں کے رخ پر بہک مت جاؤ بلکہ اس طرف قائم رہو جس طرف اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو ایمان پر موت عطا فرمائے، ایمان والی زندگی عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ دے اور مرنے کے بعد اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی بخشش فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور جنت الفردوس میں ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر، ہمارے پورے گھر پر، ہمارے اہل خانہ پر، ہمارے خاندان والوں پر، اس بستی پر، کہلا کی اس بستی پر اے اللہ اپنا رحم فرما دے، اپنی خیر اور برکت اتار دے یا اللہ، اپنی رحمتوں کا نزول کر دے یا اللہ، خوشحالی کی زندگی عطا فرما دے یا اللہ، اپنی رضا والی زندگی عطا فرما دے، ایمان والی زندگی عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں علم حاصل کرنے والا بنا، اے اللہ ہمیں جہالت سے دور رہنے والا بنا، اے اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے والا اور اس کو دوسروں تک پہنچانے والا اور سب سے پہلے عمل کرنے والا بنا دے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.